السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اطروبہ سماب، اور میں آج آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اسمنال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 39۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے گا بیل آئیکن۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دوستوں ریڈ کیا تھا فاریہ اور حشام کی زندگی کے بارے میں، کہ کیسے وہ اس کی زندگی میں شامل ہو اور فاریہ کو کیسے اپنی زندگی میں شامل کیا، یعنی اس کے ساتھ نکاح کیا۔ تو باقی جو ہمارے کریکٹرز ہیں، یعنی ہمارے احان میاں، نشوہ، ہمارے یزدان اور اس کی مہرو، اور عرید اور اسوا اینڈ سالم اور مہا، ان سب کی زندگیوں کے بارے میں ہمیں پڑھنے کے لیے چلنا پڑے گا ناول کی طرف۔ وہ گھر آ کر بھی مضطرب رہا تھا۔ زارا کی حرکت پر اسے اپنے الفاظ یاد آئے، اور نشوہ کی حیران صورت یاد کر کے اسے اپنی جلد بازی پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس معاملے میں کسی بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی نشوہ پر الزام لگانے کا موقع ملے۔ وہ تھکا سا باہر کی طرف بڑھ گیا، جہاں شیری بیگم اسے صوفے پر بیٹھی ہی مل گئی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ احان ان کی گود میں سر رکھتا صوفے پر لیٹ گیا۔ وہ اپنے خیالوں سے چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، پھر ایک نظر اسے دیکھ اس کے گنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ کیا ہوا میرا چاند، اداس کیوں ہے؟ اس کا اداس چہرہ نوٹ کر چکی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہ آئی وہ کیا کہے۔ وہ محض ان کا ہاتھ پکڑے اپنی آنکھوں پر رکھ گیا۔ شیری بیگم دھیما سا مسکرائی۔ بھئی، کب ملوا رہے ہو مجھے میری ہونے والی بہو سے؟ انہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ ان کی بات سمجھ آتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ مام، آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ بے یقین سی نظریں ان پر ٹکا گیا۔ بھئی، تمہاری ماں ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، اس کا گال تھپ تھپاتی ہوئی بولی۔ آپ کو سالم نے بتایا؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے پرسوچ نظریں ان پر ٹکا کر بولا۔ سالم نے بھی بتایا ہے، مگر میں تمہاری ماں ہوں، اتنے دنوں سے تمہارا عجیب سا رویہ دیکھ رہی ہوں۔ مجھے تو تبھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ احان نے سالم کی حرکت پر دانت پیسے۔ سالم کے پیٹ میں کوئی بات بچتی نہیں ہے۔ وہ میرا دوست کم باڈی گارڈ زیادہ ہے، جو میری ہر خبر آپ تک پہنچاتا ہے۔ ایک بار واپس آ جائے، اس کی گردن میں اپنے ہاتھوں سے مروڑوں گا۔ وہ سالم کو ذہن میں لاتا دانت کچکچا گیا۔ تم اسے کچھ نہیں کہو گے، اتنا پیارا بچہ ہے۔ ایسے مخلص لوگ آج کل کے دور میں کہاں ملتے ہیں؟ شیری بیگم فوراً سالم کی طرفداری میں بولی۔ یہ بات تو احان بھی مانتا تھا کہ اس معاملے میں وہ واقعی خوش نصیب ہے، جو اسے سالم جیسا مخلص دوست ملا تھا۔ بھائی، اب تم بات مت بدلو، مجھے بھی میری ہونے والی بہو سے ملنا ہے، کب ملوا رہے ہو؟ وہ اس کا دھیان دوبارہ اسی طرف لاتی ہوئی بولی۔ ماما، میں نے اسے ابھی بتایا ہی نہیں، وہ سنجیدہ سے چہرے کے ساتھ بولا۔ بھائی، کب بتاؤ گے؟ بچی کی رضامندی لے لو، پھر ہی ہم اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ میرا دل ڈرتا ہے، اگر اس نے انکار کر دیا پھر؟ وہ ماں کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اتنا پیارا بیٹا ہے، کوئی اسے انکار کر ہی نہیں سکتا، وہ دھیمے سے مسکراتی ہوئی بولی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، ہر ماں کو اپنا بچہ ایسے ہی پیارا لگتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی ماں کو اپنے بچوں میں خامی نظر آئے؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ بالفرض وہ انکار بھی کر دے تو میں اس کے گھر جا کر ایک بار ضرور اس کے پیرنٹس سے اور اس سے درخواست کروں گی، اپنے چاند کے لیے۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی اس کی پیشانی چوم گئی۔ تھینک یو ماما، آپ دنیا کی سب سے پیاری ماما ہیں۔ وہ ان کے گرد بازو لپیٹتا ان کے کندھوں پر لاڈ سے سر رکھ گیا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا گال تھپ تھپایا۔ آج وہ کسی بھی حال میں اسے منا لینا چاہتی تھی۔ ایک ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا ان دونوں کی شادی کو اور عرید کی ناراضگی کو۔ بے شک وہ اس سے ناراض تھا، مگر اب تک نہ ہی اس نے کبھی بدتمیزی کی تھی اور نہ ہی بے فضول اس پر کوئی الزام لگائے تھے۔ بس وہ لا تعلق سا ہو گیا تھا، ان درمیان بات نہ ہونے کے برابر تھی۔ مگر سب سے زیادہ تو اسے اس کی لا تعلقی ہی کھل رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ اسے ڈانٹے، غصہ کرے، مگر یہ لا تعلق نہ ہو۔ اس نے الماری سے کالے رنگ کی ساڑی نکالی۔ ساڑی بڑی ڈیسنٹ سی تھی، فل سلیوز بلاؤز کے ساتھ ساڑی کا بارڈر پر گولڈن موتیوں کا نفیس سا کام تھا۔ پھر ساڑی کے ہم رنگ چولری نکال کر وہ ڈریسنگ روم میں کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ساڑی میں ملبوس باہر آئی۔ اس کا متناسب سراپا ساڑی میں خوب جچ رہا تھا۔
بالوں کو اسٹریٹ کر کے کمر پر کھلا چھوڑ دیا، پھر خوب دل لگا کر میک اپ کیا۔ جیولری پہن کر اس نے ایک نظر آئینے میں دیکھ اپنی تیاری پر نظر ڈالی۔ وہ کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ ایک نظر گھڑی پر ڈالی، اس کے آنے کا ٹائم ہونے والا تھا۔ روم فریج سے کیک نکال کر میز پر سیٹ کیا جس پر سوری لکھا گیا تھا۔ پھولوں کی خوشبو کو سونگھ کر اس نے بوکے بھی کیک کے ساتھ رکھ دیا۔ اب انتظار تھا تو بس عرید کا۔ مزید 15 منٹ گزرے تو گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ کھلی، کچھ چچک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ عرید تھکا ہارا سا تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، پہلی نظر ہی کمرے کے درمیان سیٹ کیے میز پر پڑی جس کے اوپر خوبصورت سا کیک رکھا تھا۔ کیک کے ساتھ ہی ایک خوبصورت سے بکا پڑا تھا۔ میز پر گلاب کے پھول جا بچا بکھرے پڑے تھے۔ کمرے میں چلتی مدم لائٹ ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر کمرے میں دوڑائی جب اسوا اسے بیڈ کے قریب کھڑی نظر آ گئی۔ بلیک ساڑی میں ملبوس اس کا حسن تو آتشہ لگ رہا تھا۔ کمرے کی مدم لائٹ میں بھی اس کی تیاری کو بھرپور ملاحظہ کر چکا تھا۔ اسے دیکھ اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا، مگر پھر لا تعلقی کا مظاہرہ کرتے الماری کی طرف بڑھا۔ الماری میں سے نائٹ ڈریس نکالتا، زور سے واش روم کا دروازہ بند کرتا، اندر بند ہو گیا۔ اسوا جو تب سے سر جھکائے کھڑی تھی، دروازہ بند ہونے پر جھکا سر اٹھایا۔ اس کا یوں اگنور کر کے جانا اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا، مگر وہ بغیر ہمت ہارے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ پولیس یونیفارم تبدیل کرتا باہر آیا۔ وہ اسے دیکھے بنا بالکنی کی طرف جانے لگا جب اسوا ہمت مجتمع کرتی اس کی طرف راہ میں حائل ہوئی۔ عرید، پلیز بس کریں نا، آپ کا ہم سے یوں لا تعلق رہنا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ اس کی آنسو بھری آنکھوں میں دیکھ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس کا دل اس کے نقش نقش میں الجھ رہا تھا۔ پچھلے 1 ماہ سے اسے اگنور کر رہا تھا، مگر اس کو اپنا دل بھی اس سے لا تعلق رہ ہی نہیں پاتا تھا۔ اب بھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہر چیز بھول کر اسے سینے سے لگا دے۔ اس کی ہیزل براؤن آنکھوں کو جلملاتے آنسو اسے بے بس کر رہے تھے۔ اسوا، اس وقت میں بہت تھکا ہوا ہوں، کچھ دیر ریلیکس کرنا چاہتا ہوں۔ میرے راستے سے ہٹو یا چاہتی ہو کہ میں کمرے سے باہر چلا جاؤں؟ وہ بغیر اسے دیکھے منہ موڑتا ہوا بولا۔ آپ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے سینے سے سر ٹکاتے شدت سے روتی ہوئی بولی۔ وہ جہاں تھا وہیں تھم گیا، یہاں آ کے وہ بے بس ہو جاتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور دھیرے سے اسے خود سے جدا کیا تھا۔ میں آپ کا دھوکہ بھولا نہیں ہوں، آپ پر یقین کرنا میرے لیے بہت مشکل امر ہے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹتا اسے دور ہوا۔ جب یہ سوچتا ہوں، وہ گھٹیا انسان آپ کا شوہر تھا، دل میں آگ سی لگنے لگتی ہے۔ شاید میں یہ بات کبھی نہ بھلا سکوں۔ وہ اس کا سجا سورے روپ پر نظر ڈالتا کمرے سے نکلنے کے لیے ایک قدم بڑھا گیا۔ عرید، میں مر جاؤں گی، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، مجھے ٹوٹنے سے بچا لیں۔ وہ بے تحاشا روتی ہوئی چلائی۔ وہ کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس کے کانوں میں بار بار ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، عرید، میں مر جاؤں گی۔ عرید کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہوئے۔ وہ ایک قدم بھی مزید نہ بڑھا سکا۔ اگر آج وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تو شاید وہ واقعی بگڑ جائے گی۔ اس نے تیزی سے قدم واپسی کی طرف بڑھائے۔ اس روتا بکھرتا وہ خود بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، پہلی نظر اس کی ٹوٹی بکھری حالت پر پڑی، جو خود کو گرنے سے بچانے کے لیے صوفے کے ساتھ پشت لگائے ایک ہاتھ صوفے پر رکھے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اگر شاید ابھی وہ اس کی طرف قدم نہ بڑھاتا تو وہ ٹوٹ کر ریسا ریسا ہو جاتی۔ عرید ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا، اس کے بلکتے وجود کو خود میں بھیج گیا۔ اسوا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا نہیں تھا، مگر اس کی خوشبو سے اس کے مضبوط حصار سے اسے پہچان گئی تھی۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے مزید شدت سے رونے لگ گئی۔ وہ دانت پیچھے اس کا یہ انداز ملاحظہ کر رہا تھا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، کیسے وہ اس کو اتنی دیر سزا دے سکتا تھا؟ کافی دیر تک جب وہ چپ نہ ہوئی تو عرید جھنجھلا سا گیا تھا۔ اسے روتے دیکھ عرید کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اسوا یار، بس کرے نا پلیز، میری غلطی ہے، مجھے آپ سے لا تعلقی نہیں برتنی چاہیے تھی، میری طرف تو دیکھے یار، میں معافی مانگتا ہوں جان، اب تو چپ کر جاؤ اور اپنے عرید کو معاف کر دو۔
उरैद ने उसे खुद के रूबरू करना चाहा, जो रोते हुए नफ़ी में सर हिला गई। अच्छा चलें, आए केक काटते हैं, नहीं तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ बोला। एक बार फिर उसका सर नफ़ी में हिला था। अगर मैं कहूँ कि मैं आप पर कभी दोबारा यकीन नहीं कर पाऊँगा। उसे पता था अब वो ज़रूर उसे झगड़ेगी। उसने जानबूझकर ये जुमला बोला था ताकि वो उससे लड़े, नाराज़ हो, मगर रोना तो बंद हो। अज़वा ने रोते हुए उसके सीने पर हाथ मारते एहतजाज किया। आप बहुत बुरे हैं, कतरा कतरा हमारी सांसें खींचते हैं। वो सर उठाती खफा हुआ नज़रों से बोली। आपको हम पर यकीन करना पड़ेगा, समझे? वो दोस्त पर अंदाज में बोली। उरैद ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। अगर मैं आज चला जाता, वापस ना आता, तो आप क्या करती? वो उसके गिर्द बाहों का हासार बनाता हुआ बोला। तो मैं चली जाती आपकी ज़िंदगी से। जिस रिश्ते में एक यकीन ही ना हो, फिर उसे घसीटने का क्या फ़ायदा? क्योंकि शक एक ऐसा कीड़ा है जो किसी मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देता है। फिर चाहे हम जितना भी जोर लगा लें, उस रिश्ते की डोर टूट कर रहती है। वो उसकी आंखों में देखती हुई बोली। और ऐद वाकई ही लाजवाब हो गया था। वैसे एक बात तो बताओ, इतने आंसू लाती कहाँ से हो? पता है ना, मैं इन आंसुओं से पिघल जाता हूँ। ये आंसू मुझे तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसीलिए बार बार मुझे आजमाती हो। वह पलकों पर ठहरे मोतियों को अपनी उंगलियों को पूरों से चुनता हुआ बोला। झूठ, बिल्कुल झूठ। पिछले 1 महीने से आपने हमें कितना रुलाया है। आपकी बेइतनाई सहते हम बार बार तड़पे हैं, मगर आपको हम पर रहम नहीं आया। वह शिकवा की नज़रें उस पर टकाती हुई बोली। सॉरी। वो बारी बारी उसकी भीगी आंखों को चूमता हुआ बोला। अज़वा की पलकें शर्म से साया पगन हुई। मैं आपको सब बताना चाहती हूँ, हमारी बात सुनिए। मैं नहीं चाहती किसी दूसरे की बातों में आकर आप मुझ पर शक करें, क्योंकि आपकी आंखों में अपने लिए बेतबारी नहीं देख सकती मैं। वो नज़रें झुकाती उसकी शर्ट के बन्नों पर उंगली फेरती हुई बोली। मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे मेरी अज़वा पर यकीन है। वो तो बस वक्ती गुस्सा था, और उन लोगों ने आपके बारे में जब बकवास की थी, उसे सुनकर हमारा दिमाग खराब हो गया था। उसे अपने साथ का यकीन दिलाता हुआ बोला। मगर फिर भी मैं आप सब कुछ आपको बताना चाहती हूँ। वो मुझसे बोलना चाहती थी, जब उरैद ने उसके लबों पर उंगली जमाकर उसे खामोश करवा दिया। आज हमारे दरमियान कोई दूसरा बिल्कुल नहीं आएगा। आज बस आप होंगी, मैं और मेरी मनमानियाँ, जो आपको इस नाजुक जान पर सहनी होंगी। उसके कान के करीब झुकता सरगोशी करने वाले अंदाज में बोला। अज़वा अपने आप में सिमट कर रह गई। चेहरा सुर्खंदारी होता बाब छोड़ने लगा, और ऐद ने मुस्कुराहट दबाते इसका कबकबाता वजूद देखा। चले आइए भाई, मेरी बीवी ने मेरे लिए जो इंतज़ाम किया है उसे तो देख लें। वह सर से पांव तक उसे देखता मानी खेजी से बोला। अज़वा ने झुंझलाते हुए उसके कंधे पर मुक्का जोड़ा। वो उसका हाथ थामता टेबल तक ले आया। टेबल पर पड़े केक पर बड़े बड़े हरूफ में सॉरी लिखा था। उसे टूट कर इस नाजुक जान पर प्यार आया था, जो उसे मनाने के लिए इतने जतन कर रही थी, जिसका इजहार करते उसने अज़वा का माथा शिद्दत से चूमा था। थैंक यू मेरी जान, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं आपकी ज़िंदगी में अहम हूँ। उसे पीछे से हिसार में लेता, केक काटता, उसे रूबरू करता, उसके मुंह में डाल गया। अज़वा ने झिझकते हुए उसकी तरफ केक बढ़ाया, जिसे वो उसका हाथ थामे खा गया। उसने अज़वा का हाथ नहीं छोड़ा था, बल्कि वह बगैर पलके चिपकाए उसको ही देखने में मसरूफ़ था। उसने खींचकर उसे अपने हिसार में लिया था। वैसे ये ब्लैक कलर तुम पर बहुत सूट कर रहा है, जैसे बना ही तुम्हारे लिए हो। उसकी आंखों में अपनी नीली आंखें गाड़ता हुआ बोला। और ऐद ने उसके गाल को होंठों से छुआ, फिर उसकी ठोड़ी पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा। और ऐद, पीछे हटिए, हमें चेंज करना है। वह उसके कंधों पर दबाव डालती उसे पीछे धकेलना चाह रही थी, मगर मुकाबिल वजूद टच से मस ना हुआ। क्यों चेंज करना है? अभी तो मैंने ठीक से देखा भी नहीं। अभी तो आपकी तैयारी को सराहना बाकी है। उसके कान की लू को चूमता हुआ बोला। और ऐद ने एक झटके में उसे गोद में उठाया और कदम बेड की जानिब बढ़ाए। अज़वा ने उसके सीने में मुँह छुपाया था। उसे बेड पर आहिस्ता से उतारता वो उसे अपने हिसार में कैद कर गया। रैद, वो उसके हिसार में कपकपाती हुई बोली। जी उरैद की जान। वो उसके नक्श पर अपनी तहरीर कम करते उसे समेटने पर मजबूर कर गया। रफ्ता रफ्ता गुजरती रात उनके दोनों के पाक मिलन की गवाह थी।
جی تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آج کے ایپیسوڈ میں جو مومنٹ آپ کو سب سے پیارا لگا اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ باقی فائنلی ہماری اسوا بیچاری پیاری نے اپنے عرید کو منا ہی لیا اور یہ دونوں خوش ہو ہی گئے۔ چلے باقی ہماری جو کپلس ہیں ان کی لائف میں آگے کیا ہوگا وہ جاننے کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا ناول کو ریڈ آگے سے، تو اس کے لیے ہم کریں گے اپنی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔